کبھی سوچا ہے کہ آخری بار ایسا کب ہوا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق نظر آئی ہو جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہو؟ آج ہم زندگی کے اسی ناقابل یقینی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی پر بات کریں گے، وہ سسٹم جو ہماری پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ یہ صرف کچھ جانوروں اور پودوں کی کہانی نہیں، یہ تو اس پورے جال کی کہانی ہے جس نے ہم سب کو تھام رکھا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے جین اور ایک بہت بڑے صحرا میں بھلا کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ سننے میں تو یہ ایک پہیلی لگتی ہے نا؟ لیکن اس کا جواب اس ایک دھاگے میں ہے جو زمین پر موجود ہر جاندار کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ آئیے مل کر اس دھاگے کے سرے کو پکڑتے ہیں۔ یہ جو بائیو ڈائیورسٹی کا تصور ہے نا، اسے ایڈورڈ ولسن نامی ایک کمال کے ماہر حیاتیات نے مقبول بنایا۔ اس نے اپنی پوری زندگی چونٹیوں پر تحقیق کرتے ہوئے گزاری اور یہ سمجھا کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑے بڑے ایکو سسٹمز کو چلاتی ہیں۔ تو حیاتیاتی تنوع صرف مختلف قسم کے جانداروں کو گننا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سیارے کا بلڈ پریشر چیک کرنے جیسا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سیارہ کتنا صحت مند ہے۔ ایسے سوچیں کہ فطرت ایک بہت بڑی پینٹنگ ہے، تو بائیو ڈائیورسٹی اس پینٹنگ کا ہر ایک رنگ، ہر برش سٹروک اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل ہے۔ ایک ننھے سے بیکٹیریا سے لے کر ایک بہت بڑی نیلی ویل تک سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، جینیاتی تنوع تو ایسے ہے جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے الگ دکھتے ہیں تو سب انسان، لیکن سب مختلف ہیں۔ پھر آتی ہے انواع کی تنوع۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک محلے میں کتنے الگ الگ خاندان رہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے ماحولیاتی تنوع، یعنی ایک شہر میں کتنے مختلف قسم کے محلے ہیں، کچھ صحرا کی طرح خشک تو کچھ جنگل کی طرح ہرے بھرے۔ لیکن زندگی کا یہ جال ایسے ہی بے ترتیبی سے نہیں پھیلا ہوا۔ فطرت کے کچھ خفیہ اصول ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پروان چڑھے گی۔ یہ ایک کائناتی شطرنج کی بازی کی طرح ہے، اور اب ہم اس کے کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کچھ جگہیں زندگی سے بھری پڑی ہیں جبکہ کچھ بالکل بنجر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ اس کا ایک بڑا جواب اس بات میں ہے کہ کوئی جگہ خط استوا کے کتنے قریب ہے۔ یہ جو استوائی علاقے ہیں نا، جو ہمارے سیارے کے بالکل بیچ میں ہیں، یہ زندگی کے لیے ہاٹ سپاٹس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لاکھوں سالوں سے وہاں موسم میں کوئی بڑی ڈراماٹک تبدیلی نہیں آئی، جس سے زندگی کو پھلنے پھولنے کا بہت وقت ملا۔ اور ہاں، انہیں سورج کی روشنی بھی بھرپور ملتی ہے، جو فطرت کا بنیادی ایندھن ہے۔ ماہرین ماحولیات کے پاس یہ اندازہ لگانے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے کہ کسی علاقے میں کتنی زندگی ہو سکتی ہے۔ اسے اسپیشیز ایریا ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھے سے اصول پر کام کرتا ہے۔ علاقہ جتنا بڑا ہوگا، وہاں اتنی ہی زیادہ قسم کی انواع ملیں گی، اور یہ اس کا ریاضی کا فارمولہ ہے۔ اچھا، یہ فارمولہ دیکھ کر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ اے یعنی ایریا، رقبہ جتنا بڑا ہوگا، ایس یعنی اسپیشیز، یعنی انواع کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بس اب سوال یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم جنگل کا ایک حصہ کاٹتے ہیں تو ہم صرف درخت نہیں گنوا رہے ہوتے، ہم اصل میں ایک حساب کے مطابق زندگی کی کئی اقسام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس کہانی کے ایک بہت تشویشناک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زندگی کا یہ خوبصورت جال اب بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے۔ ہم حیاتیاتی تنوع کے نقصان کے ایک ایسے بحران کا سامنا کر رہے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان خطرات کو ایول کوارٹیٹ یعنی 4 برائیوں کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پہلا، رہائش گاہوں کی تباہی یعنی جنگلوں کی صفائی۔ دوسرا، حد سے زیادہ استحصال، جیسے سمندروں سے ساری مچھلیاں نکال لینا۔ تیسرا، حملہ آور انواع، جب کوئی باہر سے آیا شکاری مقامی جانوروں کو کھا جائے۔ اور چوتھا، مشترکہ معدومیت، یعنی جب ایک پھول ختم ہوتا ہے تو اس پر انحصار کرنے والی شہد کی مکھی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم حیاتیاتی تنوع کھوتے ہیں تو ہمارا ایکو سسٹم ایک ایسی میز کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ٹانگیں ایک ایک کر کے کاٹی جا رہی ہوں۔ وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور وہ خشک سالی جیسے چھوٹے سے جھٹکے سے بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امید ابھی باقی ہے۔ اب ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ جو کچھ بچ گیا ہے اسے بچانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا 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 جا رہا ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی کا تحفظ صرف خوبصورت جانوروں کی تصویریں کھینچنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مشن ہے۔ زندگی کے اس جال کی حفاظت کرنا، اسے بحال کرنا اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنا تاکہ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی قائم رہے۔ اس کے 2 بڑے طریقے ہیں۔
پہلا ہے ان سیچو یعنی ان کے اپنے گھر میں تحفظ، جہاں ہم جانوروں کو ان کے قدرتی ماحول جیسے نیشنل پارکس میں ہی محفوظ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ایکس سیچو یعنی گھر سے باہر تحفظ، جہاں ہم خطرے میں گھری انواع کو چڑیا گھروں یا بیج بینکوں جیسی محفوظ جگہوں پر لے آتے ہیں تاکہ ان کی نسل کو بچایا جا سکے۔ تو آخر میں یہ سب ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہماری صحت سے اور ہمارے مستقبل سے ہے۔ 20%، اس نمبر کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ ہے اس نمبر کا مطلب۔ ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں موجود 20% آکسیجن صرف اور صرف ایمیزون کے جنگلات کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ہم فطرت سے کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بات صرف آکسیجن کی نہیں ہے، بائیو ڈائیورسٹی ہماری فارمیسی بھی ہے، ہمارا گروسری سٹور بھی اور ہمارا ہارڈ ویئر سٹور بھی۔ یہ ہمیں دوائیں دیتی ہے، خوراک دیتی ہے، لکڑی دیتی ہے، یہ شہد کی مکھیوں اور پرندوں کی شکل میں ہمارے کھیتوں کو مفت میں زرخیز کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارا ورثہ ہے۔ کیا ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس انمول تحفے کو اگلی نسل تک پہنچائیں؟ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی کی یہ لائبریری جل رہی ہے اور ہم اس کی راہ میں کھڑے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی کہانیاں، کون سی انواع اور کون سے باب ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائیں گے اور کن کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ انتخاب ہمارا ہے۔